بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ محمد ارشاد ابن حافظ عظمت علی شیر پوری آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت میری اس مختصر سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا فائدہ طلباء اور طالبات کو بھرپور پہنچائے۔ کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے اس کے مصنف کے احوال کی جانکاری ہو، اور اگر وہ شرح ہے تو پھر شارح کے حالات سے بھی بچہ واقف رہے، بچے کے علم میں رہے کہ میں کس کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اس کا رائٹر کون ہے یا اس کا شارح کون ہے۔ اور اس سے بھی پہلے ضروری ہوتا ہے کہ جس علم کو ہم پڑھتے ہیں وہ علم ہمیں معلوم ہو، اس علم کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت۔ آج ہمارے سامنے کتاب شرح میت عامل ہے، تو یہ علم نحو کے عوامل اس میں بیان کیے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے علم نحو کی تعریف کر دی جائے۔ علم نحو ایسے اصول اور ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے تینوں کلمات کی آخری حالت معلوم ہوتی ہے، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، اور بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ غرض اس کی کیا ہے، یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کا مقصد اور اس کی غرض ذہن کو بچانا ہے لفظی غلطی سے کلام کے اندر۔ تیسری بات موضوع ہوتا ہے، تو موضوع علم نحو کا کلمہ اور کلام ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو کتاب شرح میت عامل ہے کہ اس کے مصنف کون ہے۔ دیکھیے شرح سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شرح ہے، تو متن کیا ہے؟ متن میت عامل ہے، اور اس کے مصنف عبد القاہر ابن عبد الرحمن نحوی شافعی ہیں، اکابر نحات میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ پوری زندگی سفر کا اتفاق نہیں ہوا، آپ کے صرف ایک استاد ابو الحسین محمد ابن الحسین ہیں جو ابو علی فارسی کے بھانجے ہیں۔ میت عامل جمل آپ کی مشہور تصانیف ہے۔ ابو علی فارسی کی مشہور کتاب الایضاح کی 20 جلدوں پر مشتمل ایک مقصود شرح تحریر فرمائی، سن وفات 471 ہجری ہے۔ اب شارح کی طرف آتا ہوں۔ نام عبد الرحمن ابن شمس الدین احمد اصفہانی، تخلص جامعی ہے اور لقب عماد الدین ہے، عرف نور الدین۔ 23 شعبان 817 ہجری کو خراسان کے قصبہ جام میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد ماجد شیخ الاسلام احمد جامعی کے جام کی طرف نسبت سے، یعنی پیالہ معرفت جام کی طرف نسبت سے آپ کا تخلص جامعی ہے، اور قصبہ جام کی طرف نسبت کرنے سے بھی چنانچہ آپ خود ان دونوں نسبتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ مدارس کے اندر شرح میت عامل ترکیب کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، اس لیے شروع میں صاحب کتاب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کو شروع میں فرمایا، اور بعد میں الحمدللہ۔ اسلاف اور اکابر کا طریقہ ہے، اور قرآن کی ابتدا کرتے ہوئے بھی، اسلاف کی اتباع کرتے ہوئے بھی اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا، اور بعد وہ الحمدللہ علی نعمائہ شامل، اللہ کی حمد سے شروع فرمایا۔
تو بسم اللہ ہے، ہم پہلے بسم اللہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، یعنی اللہ کے نام سے شروع فرماتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ بسم میں با حرف جر ہے، اسم لفظاً مجرور ہے اور مضاف ہے۔ اللہ موصوف، الرحمن صیغہ مبالغہ ہے، ضمیر اسم فاعل ہے جو لوٹتی ہے اللہ کی طرف۔ الرحمن اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت اول اللہ کی۔ الرحیم صیغہ مبالغہ ہے، یہ بھی صفت کا صیغہ ہے، ضمیر اسم اس کا فاعل، صفت مشبہ اسم مبالغہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ثانی اللہ کی۔ اللہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اسم کا مضاف الیہ، اس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور۔ یاد رہے کہ جار مجرور کے لیے متعلق ضروری ہوتا ہے، جس کو متعلق کہتے ہیں، اور جار مجرور کو متعلق کہتے ہیں۔ اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو ظرف لو کہتے ہیں، اور اگر عبارت میں نہ ہو اور نکالا جائے تو پھر ظرف مستقر کہتے ہیں۔ اب یہ جار مجرور کس سے متعلق ہے، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد نکال لیجئے۔ اشرعو یا ابتدئ، یا پھر جیسا موقع محل ہو، مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آکلو نکال لیا جائے۔ مقام اور محل کے اعتبار سے اس کا متعلق فعل نکال لیا جاتا ہے۔ یہاں ہم چونکہ کتاب شروع کر رہے ہیں تو مناسب ہے کہ ابتدئ یا اشرعو نکال لیا جائے۔ اشرعو فعل محذوف اپنے فاعل اور انا ضمیر جو محلن ہے اور اس کا فاعل ہے مرفوع ہے، اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، لفظاً اور معنن انشائیہ ہوا۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ثابت ہیں، اس کی ان نعمتوں کی بنا پر جو عام ہیں اور اس کی ان نعمتوں کی بنا پر جو خاص ہیں۔ الحمد مبتدا، لام حرف جر، اللہ موصوف، اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا ثابت اسم فاعل کا۔ اللہ حرف جر، نامہ مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر موصوف۔ الشاملہ صفت کا صیغہ ہے، ضمیر ہیا اسم فاعل ہے جو نامہ کی طرف لوٹتی ہے۔ صفت مشبہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، اعلیٰ مضاف اور ہاں مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر موصوف۔ الکاملہ صیغہ اسم فاعل، ہیا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف دو اپنی صفت سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور، اور جار مجرور سے مل کر متعلق ثابتن جو پہلے نکال لیا گیا ہے، اب ظرف لگ کہیں گے، پہلے ظرف مستقر کہتے ہیں۔ ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور معنن انشائیہ ہوا۔ ایک بار پھر ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس کی ان نعمتوں کی بنا پر جو عام ہیں اور اس کی ان نعمتوں کی بنا پر جو خاص ہیں۔ عام نعمتیں وہ کہلاتی ہیں جن سے ایمان والے اور غیر ایمان والے دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے اللہ کی کوئی نعمت پانی ہے، ہوا ہے، کہ ایسے اللہ کی نعمت ہے، سردی ہے، گرمی ہے، تمام انسان، تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہے، اور خاص نعمتیں وہ ہیں جو
قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے، قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، ایمان والوں کو ان کے فائدے نصیب ہوں گے، جیسے کہ جنت کا ملنا، اور پھر جنت میں جو انعامات، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، وہ خاص نعمتیں مراد ہیں۔ والصلاة علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اور درود نازل ہو نبیوں کے سردار یعنی محمد مصطفیٰ پر اور آپ کے منتخب آل و اولاد پر۔ واو کو ہم استانفہ بھی کہہ سکتے ہیں اور حرف عطف بھی بنا سکتے ہیں۔ الصلاۃ مبتدا علی حرف جر، سید مضاف، الانبیاء مضاف الیہ مجرور۔ سید مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ کو۔ یاد رہے جب کسی کے نام سے پہلے اس کے اوصاف ذکر ہو رہے ہوں تو اوصاف کو مبدل منہ اور نام کو بدل بنا دینا چاہیے۔ تو سید مضاف ہے اور اللہ کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، الانبیاء مضاف الیہ ہے۔ سید مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ، محمد موصوف ہے، اور المصطفیٰ صیغہ اسم مفعول، ضمیر نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، علی حرف جر، آل مضاف اور ہا مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف ہو گیا، المجتبیٰ صیغہ اسم مفعول ہے، ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے جو آل کی طرف لوٹتی ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف، کیونکہ جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، جار مجرور سے مل کر معطوف، پھر یہ متعلق ہے نازلۃ اسم فاعل کے۔ نازلۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور معنی انشائی کا ہوا ہے۔ ترکیب کا دائرہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اعلم ان العوامل فی النحو علامہ الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی سقى اللہ ثراه وجعل الجنۃ مثواه مئۃ عامل۔ جان لیجیے کہ عوامل علم نحو میں حال یہ کہ وہ ثابت ہیں بنابر اس کے کہ ان کو تالیف کیا ہے شیخ وقت پیشوائے قوم مخلوق کے علماء میں بہتر عبد القاہر ابن عبد الرحمن جرجانی نے۔ 100 عامل ہیں، بیچ میں جملہ دعائیہ ہے، اللہ سیراب کر دے ان کی قبر کو اور جنت کو بنا دے ان کا ٹھکانہ۔ اب ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ علم فعل امر اور انت ضمیر ہمیشہ اس میں اس کا فاعل مانی جاتی ہے جو مرفوع ہے، مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، العوامل صلحات۔ یاد رہے جب معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو معرفہ کو ذوالحال اور جار مجرور کو حال بنا دینا چاہیے۔ العوامل ذوالحال فی النحو فی حرف جر ہے اور النحو مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا ثابتا اسم فاعل کا۔ اعلی حرف جر آگے بڑھتے ہیں، اعلی حرف جر با اسم موصول، الف فاعل اور ہو ضمیر اس کا مفعول بھی ہے، جو فعل کے آخر میں ضمیر آتی ہے وہ ترکیب میں مفعول بھی ہوتی ہیں اور یہ ضمیر منصوب متصل کی ہوتی ہے۔ الشیخ موصوف، الامام صفت اول، افضل مضاف، علماء مضاف الیہ مضاف، الانام مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، افضل کا افضل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ثانی ہو گئی الشیخ۔ الشیخ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مبدل منہ، عبد مضاف، القاہر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر موصوف، ابن جب دو علموں کے درمیان آئے ما قبل کے لیے تو ہوتا ہے یہ صفت، ما بعد کے لیے مضاف، تو ابن مضاف ہے، عبدی مضاف الیہ مضاف، الرحمن مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ابن کا مضاف الیہ، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت اول ہو گئی عبد القاہر الجرجانی، صیغہ اسم منصوب ہے
اور ضمیر اس میں نائب فاعل ہے، اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر۔ پھر یہ صفت ثانی ہے عبد القاہر کی۔ عبد القاہر اپنی دونوں صفتوں سے مل کر بدل، مبدل ابن بدل سے مل کر اللہ کا فاعل، اللہ کا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر، جملہ فعلیہ خبریہ اوپر صلہ اسم موصول صلے سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق کے ثانی ہوا ثابتن اسم ثابتتن اسم فاعل کا۔ پہلے ثابتن غلطی سے کہا گیا ثابتتن، ثابتتن اسم فاعل، اب یہ ضمیر فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ذوالحال حال سے مل کر انا کا اسم ہوا، اور اس کے بیچ میں جملہ دعائیہ چھوڑ کر میات و عامل میں اس کی خبر آ رہی ہے، میات مضاف عامل مضافلے مضاف مضافلے سے مل کر انا کی خبر، انا رب مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر علم کا مفعول بھی، علم فعل امر اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اب بیچ میں جو جملہ دعائیہ ہم نے چھوڑا ہے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ سقا فعل ہے اور اللہ اس کا فاعل، سرا مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہے سقا کا، سقا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ وہ حرف عطف جعل فعل، اور ضمیر ہوا اس میں اس کا فاعل الجنہ مفعول اول اور مسوا مضاف اور ہم مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مفعول ثانی، جعل فعل اپنے فاعل دونوں متعلق دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اوپر معطوف معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ، اور یہ جملہ دعائیہ ہو۔